السلام علیکم، ڈاکٹر سلمیٰ ہارٹ ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے معاشرتی بگاڑ کا ہماری روزمرہ کی زندگی پہ کیا اثرات پڑتے ہیں اور اس کے کیا کیا جو ہیں نقصانات ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کل جو ہماری طرز زندگی ہے وہ مغرب کے طرز زندگی کے عکس میں کھڑی ہوئی ہے، بالکل یعنی اس کے برعکس کھڑی ہوئی ہے۔ جس طرح سے ایک مغرب ممالک والے اپنی لائف اسٹائل کو لے کر چل رہے ہیں، آج کل ہم صرف اور صرف ہمارے یہاں اس کو فالو کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، یعنی جو بیماریاں معاشرتی بگاڑ کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں، آج ہم اس کے تناسب پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے بگاڑ سے پیدا ہونے والی بیماری میں سب سے پہلے جو 50% افیکٹڈ ہو رہی ہے وہ ہماری روحانیت ہو رہی ہے، 25% بات کریں گے وہ ہماری نفسیات پہ کے اسباب جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں، وہ افیکٹڈ ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے 3rd نمبر پہ 25% جو ہے وہ ہماری معاشرتی اور نامیاتی جو اسباب ہیں اس کا بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم روحانیت کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے فرسٹ آف آل جو بات آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے دین سے دوری، اللہ سے دوری۔ ہم آج کل اتنے غافل ہو گئے ہیں کہ میجورٹی آف پیپل جو ہیں وہ نماز کو بھی ادا نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس نماز کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے، زندگی کی مصروفیات میں، زندگی کے کاموں میں اتنے الجھے ہوئے یا مصروف رہتے ہیں کہ وہ ان احکامات کو بھی پورا نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، جو اس سے اس کی دوری کا سبب بن رہے ہیں۔ بہت سارے میجورٹی آف پرسنٹیج ایسے لوگوں کی بھی ہے جو روزہ، حج، زکوٰۃ یا اس قسم کے احکامات کو جو پورا کر بھی رہے ہیں، تو ان میں سے کچھ کے جو یہ فرائض جو انجام دے رہے ہیں ان میں دکھاوے کا جو ایک وہ ہوتا ہے شرح، ایک ریشو جو ہے وہ بھی بہت زیادہ کیلکولیٹ کیا گیا ہے، اور ایسے لوگوں کا جو اس شرح میں موجود ہیں، اس کچھ فیصد لوگوں میں آتے ہیں وہ ان فرائض کو پورا کرنے کے بعد بھی حقوق العباد سے جو ہے وہ نا واقف ہیں، ایون کہ وہ اچھے اخلاق سے بھی محروم ہیں۔ تو ایسی کنڈیشن میں جب ہم اپنے دلوں میں بغض، کینہ اور حسد رکھتے ہیں تو ہم کیسے صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں، ہم کیسے صحت مند ہو سکتے ہیں، ہم کیسے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، جب ہی آج کل جو ہے وہ ہر دوسرا بندہ بے چینی کا شکار ہے، ڈپریشن، انزائٹی اور اسٹریس لیول جو ہے آج کل ہر طرف جو ہے لوگ اس ڈس آرڈر میں مبتلا نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ہماری معاشرتی بگاڑ کا جو سب سے زیادہ ایفیکٹ جو کر رہا ہے ہماری زندگیوں پر، جو مغربی ممالک کی طرز زندگی کے بالکل عین مطابق جو ہم آج کل اپنی زندگیوں کو طرز عمل میں لے آئے ہیں، اس کی جو 50% ایفیکٹ ہماری روحانیت پہ پڑ رہا ہے، اس کے یہ اکارڈنگلی یہ ساری چیزیں، یہ سارا فقدان پیدا ہو رہا ہے، جس میں ہماری قلبی جو اطمینان و سکون ہے اس کا فقدان پڑ چکا ہے۔ ایون لوگ دکھاوے کے لیے جو ہے پرخلوص رشتوں میں بھی جو ہے مطلب کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں تک ان کا مطلب نکل رہا ہوتا ہے وہاں تک وہ اس کو نبھا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری زندگیوں سے گریٹیٹیوڈ بالکل ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری ناچاکیاں اور بہت زیادہ اس طرح کے اسباب پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ صرف اور صرف نیچر یعنی نیچرل دین سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دوری ہے، ہمارا دور ہونا ہے، ہمارا دین سے دور ہونا ہے، اور ایک جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کی سنت ہے، اس سنت کو جو ہم بھولتے جا رہے ہیں اور ان کی پیروی کرنا ہم بھولتے جا رہے ہیں، اور ہم دنیاوی آسائشوں میں جتنا زیادہ مگن ہو گئے ہیں، یہ ساری اس کی دوری کی وجہ سے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں نفسیاتی مسائل پر کہ نفسیات پہ اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے، بچے ہوں یا بڑے ہوں، اس پہ اس کا بہت گہرا اثر پڑ رہا ہے، کیونکہ احساسات اور جذبات کا فقدان ہے، پھر مطلب پرستی ہے، پھر دین سے دوری ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نفسیاتی خلل پیدا کر رہی ہے، مایوسی، دل شکنی، رنج و غم، شدید غصہ، یہ ساری بیماریاں ہی تو ہیں یہ جو ہم میں آج کل پیدا ہو گئی ہیں، اور یہ ان ساری چیزوں کے اسباب ہیں، سبب بن رہے ہیں
ہماری نفسیاتی پرابلم کا، اور جس کی وجہ سے جو ہے لوگوں میں شدت کا غم پیدا ہوتا جا رہا ہے. لوگ اپنے مواقف پر جو ہے بے جا شدت اختیار کر لیتے ہیں، اور ان رویوں کی وجہ سے جو ہے وہ ارد گرد کے ماحول میں، ارد گرد میں رہنے والے لوگ بہت افیکٹڈ ہو رہے ہیں. ایون ان کو اس بات کا بھی خیال نہیں رہتا کہ ان رویوں سے بچوں کو جو اگنورنس مل رہی ہے، اس اگنورنس کی وجہ سے بچے بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں. بچوں پہ بہت غلط اثرات پڑ رہے ہیں، نفسیاتی اثرات بہت زیادہ بچوں پہ مرتب ہو رہے ہیں. اور ریلیشن شپ، گھر کا ماحول، ریلیشن شپ بہت زیادہ جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. ہر جگہ تکرار و بحث، تکرار اور ناچاکیاں بڑھتی جا رہی ہیں. یعنی یہ ہماری ان نفسیاتی پرابلمس جو ہیں، جو ہماری نفسیات پہ، معاشرتی بگاڑ کا اثر جو ہماری نفسیات پہ، ہمارے اپنی پرسنل لائف پہ جو پڑ رہا ہے، یہ ان کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اور سب سے بڑی چیز جو یہ چیز ہمیں پیدا کری، وہ سب سے مین امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے مینٹل ہیلتھ. ان ساری چیزوں کا، ان غم کا، اس غصے کا، اس مایوسی کا، اس نفسیاتی خلل کا اور دل شکنی کا، ناچاکیوں کا، ان سب کا گہرا اثر ہماری مینٹل ہیلتھ پہ پڑ رہا ہے، اور ہماری مینٹل ہیلتھ بہت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں معاشرتی اور نامیاتی ہمارے اسباب پہ کہ اس بگاڑ کا ان ساری چیزوں کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے، تو وہ اس پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات یہ ہوگی کہ لوگ بناوٹی دنیا، بناوٹی جو ایک طرح کی زندگی ہے، اس میں بہت زیادہ مہو ہو گئے ہیں. یعنی ہماری لائف اسٹائل اور ہماری جو رہن سہن ہے وہ بہت زیادہ اننیسیسری چیزوں کی طرف ایک ریس میں مبتلا ہو گئی ہے. مینس یہ کہا جائے کہ ہم نیسیسری چیزوں کی، ضرورت کی چیزوں کو چھوڑ کر اننیسیسری کمپٹیشن میں پڑ گئے. یہ ہمارے معاشرتی بگاڑ کا وہ حصہ ہے جو ہمارے معاشرے پر، ہمارے فیملی پر اور ہماری زندگیوں پہ بہت گہرا اثر پڑ رہی ہے. اور یہ نامیاتی ہیں، یعنی یہ ضرورت کی نہیں ہے، یہ صرف دنیاوی ہیں، یہ آخرت کے لیے نہیں ہے. تو ان چیزوں کا جو اثر ہماری لائف اسٹائل پہ پڑ رہا ہے، اس میں سب سے پہلے یہ صرف بڑے ہی نہیں اس ریس کا حصہ بنے ہوئے، بلکہ بچوں کو بھی انہوں نے اس میدان میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. ایجوکیشن فیلڈ ہو یا پھر لائف لیونگ اسٹائل ہو، اس میں کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں. بہتر سے بہتر، اچھا سا اچھا کرنے میں، ایک دوسرے کو سے آگے بڑھنے کی جو یہ کوشش ہے، یہ بہت زیادہ متاثر کر رہی ہے. صرف بڑوں کو نہیں، بڑوں کی لائف کو ڈسٹرب نہیں کری، بلکہ بچوں کے اندر جو سب سے غیر موافق چیز جو پیدا ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے کیئر لیس ایٹیٹیوڈ. بچوں میں یہ فقدان اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کہ اس کے لیے پیرنٹس خود پریشان ہیں، اور وہ لے کر آتے ہیں پیشنٹ ہمارے پاس اپنے بچوں کو، اور وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہے، لیکن ان کو ہم کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ فقدان کیوں بڑھ رہا ہے بچوں میں، کیونکہ پیرنٹس اس کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں، اور بچوں کو بھی اس کمپٹیشن میں کھڑا کیا ہوا ہے کہ آپ کو اچھے اسکول میں ڈالا ہے تو آپ کو اچھے سے اچھی پرسنٹیج لانی ہی لانی ہے، آپ کو یہ کرنا ہی کرنا ہے. ان کے فیوچر کے بارے میں ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ بننا ہی بننا ہے، ہم آپ کو یہ لیونگ اسٹائل دے رہے ہیں تو آپ کا یہ لائف اسٹائل ہونا چاہیے اور آپ کا یہ فیوچر ہونا ہی چاہیے. یہ چیز یعنی آگے کی چیز، اسی وجہ سے لوگ بہت زیادہ انزائٹی کا شکار ہوئے ہوئے ہیں. نیکسٹ یہ کہ بچوں اور بڑوں میں انہی مقابلے کی ریس کی وجہ سے بچوں میں اور بڑوں میں ایک کامن چیز جو آ رہی ہے ایگریشن. اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے ہماری معاشرتی اس بگاڑ کی وجہ سے، دباؤ میں آ کر یہ جو معاشرہ ہمارا بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، آسائشوں کی طرف جا رہا ہے اور دنیاوی چیزوں میں بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ سے جو ہماری جو سب سے زیادہ ہماری جسمانی، مینٹلی اور فزیکل ہیلتھ پہ جو اثر پڑ رہا ہے وہ ایگریشن کا پڑ رہا ہے. بڑے ہوں یا بچے ہوں، ایگریشن کا شکار ہیں. آپ کسی سے بھی کسی چیز پہ بھی بات کر لیں، 2 منٹ سے 3 منٹ سے 5 منٹ سے زیادہ جو ہے کوئی بھی تحمل کے ساتھ یا پیشنسلی بات نہیں کرتا. اگر کوئی ایسا موضوع ہو تو وہ فوراً ایگریشن کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں فوراً ایکسپریس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ساری بگاڑ، یہ ساری بیماریاں جو ہیں وہ صرف اور صرف ہمارے ڈائٹ ڈس آرڈر کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ہمارے اپنے عمل ڈس آرڈر پر بھی ہے. وہ ہمارے ان عمل کی نہ کرنے کی وجہ سے ہے جو ہماری دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے، جو ہماری
اللہ سے دوری ہوتی جا رہی ہے. جو ہم دنیا میں معاشرے میں اور باہر ممالک مغرب ممالک اور یورپین ممالک کو دیکھ کر انسپائر ہو کر ان سے انسپائر ہونے کے لیے اپنے اوپر ہم نے ایک لاد لیا ہے کہ ہم نے اس ریس میں بڑھنا ہے اور ہمیں یہاں تک پہنچنا ہے. تو میری سجیشن یہی ہوگی ان تمام لوگوں کے لیے، ان تمام مریضوں کے لیے جو ہمارے پاس اپنے بچوں کو کونسلنگس کے لیے لے کر آتے ہیں اور یہ وجوہات بتاتے ہیں ان کی بیماری کی، ان کی ڈپریشن کا، ان کی انزائٹی کا، ان کی اسٹمک ایشوز کے پیچھے یہ انزائٹی ہوتا ہے، ان کی بیماری کے پیچھے یہ سارے اسٹریس لیول ہوتے ہیں، ڈپریشن ہوتے ہیں آج کل کے بچوں کے اندر جو ہم ڈائگنوز کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کی کونسلنگ کر رہے ہوتے ہیں، پیرنٹس کی کونسلنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان سب چیزوں سے نکلیں، اس ریس سے نکلیں، ایک شکر گزاری والی لائف گزاریں اور بچوں کو بھی وہ سکھائیں تو ان تمام بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. ہوپ فلی کہ آپ لوگ تمام ناظرین اور میرے تمام وہ پیشنٹ جو دیکھتے ہیں، مجھے سن رہے ہیں اور جنہوں نے اس چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے مجھ سے ریکویسٹ کی، وہ ان سب پہ امپلیمنٹ کریں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے کہ اس پہ امپلیمنٹ کریں. تو اس کے اوپر امپلیمنٹ کر کے ہم بہت حد تک کئی % بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، خود کو بچا سکتے ہیں. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے دل و دماغ کی حفاظت کریں، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں اور جتنے بھی یہ حسد، جلن اور کینہ، بغض اور تکبر اور انتہا پسندی یا پھر دوسروں کی تذلیل کرنے والی جو چیزیں ہم نے اڈاپٹ کر لی ہیں اس کو خدا را ختم کرنے کی کوشش کریں. جب تک ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے ہم ایک صحت مند زندگی نہیں گزار سکتے. نیکسٹ ہماری ویڈیو تک کے لیے میں اجازت چاہوں گی. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.